السلام علیکم سامعین، 12 صفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 17 اگست ہے۔ عنوان ہے مظاہر العلوم کے استاد حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا سوانحی خاکہ۔ ان کی حیات و خدمات پر وہیں کے استاد اور ماہنامے کے مدیر مولانا ناصر الدین ندوی مظاہری نے ایک مضمون نقل کیا ہے۔ وہ مضمون جو کہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اگر اس سے بہتر مضمون کسی کے پاس ہو تو برائے مہربانی وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بھیج سکتا ہے۔ اور یہ پہلے ہی عرض کر دوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ تدفین آج ہی رات میں 12 بجے مظاہر العلوم قدیم میں ہوگی۔ اس میں کوئی اگر تبدیلی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی میں آپ کو مطلع کروں گا۔ بہرحال آپ وہ مضمون سنیں۔ موت اور زیست کی جنگ میں جیت ہمیشہ موت کی ہوا کرتی ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری ہے نہیں، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے وہ گویا مرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ بہت سی اموات ایسی ہوتی ہیں جو قلب و روح کو بے کل و بے چین کر جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک موت ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا محمد یعقوب شمسی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب شمسی سہارنپوری کے والد ماجد کا نام الحاج محمد اسحاق تھا۔ مولانا کی ولادت 1948 میں سہارنپور کے محلہ ٹوپیا سرائے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی محلے کے مکتب میں حاصل کی۔ پھر 1382 ہجری میں مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہو کر 4-5 سال درجہ بدرجہ تعلیم کر کے اور پھر 1384 میں غالباً دورہ حدیث شریف پڑھ کر فارغ ہوئے۔ دورہ حدیث شریف کی پوری جماعت میں آپ سب سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ نقد انعام کے علاوہ کتب انعامیہ بھی حاصل کی۔ آپ کے رفقائے دورہ حدیث شریف میں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ابن جناب مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب سہارنپوری اور حضرت مولانا قاری محمد رضوان نسیم صاحب ابن جناب حضرت مولانا قاری سید محمد سلمان دیوبندی بالخصوص لائق ذکر ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب شمسی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف مکمل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور موطا امام محمد حضرت مولانا منور حسین پورنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ابو داود شریف حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے اور تحاوی شریف مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ فراغت کے بعد ہی 1387 ہجری میں آپ کے مادر علمی مظاہر العلوم میں ہی آپ کا تدریس کے لیے تقرر ہو گیا۔ تقرر کے پہلے سال آپ نے مرقات، نور الایضاح وغیرہ کتابیں پڑھائیں۔ اگلے سال کنز الدقائق وغیرہ بھی پڑھائیں اور یوں سال بہ سال ترقی کی اوج طے کرتے ہوئے شرح وقایع، جلالین، بیضاوی شریف، مشکات، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ محمد عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مسلم شریف کا سبق آپ سے متعلق ہوا۔ سن 1423 میں مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے آپ صدر مدرس تجوید ہوئے۔ آپ سے پہلے اس عہدے پر آپ کے استاد حضرت مولانا محمد عاقب سہارنپوری فائز تھے، لیکن مولانا درج دید چلے گئے تو یہ عہدہ ایک عرصے تک خالی رہا۔ مولانا ناصر الدین مظاہری آگے رقم تراز ہیں۔ میں مبالغہ آرائی کا بالکل قائل نہیں ہوں، نہ ہی استاد ہونے کی وجہ سے ذرے کو آفتاب ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ آپ کا اصل موضوع بکثرت اور طویل زمانے تک جلالین شریف پڑھانے کی وجہ سے تفسیر ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے جلالین شریف کتنے سال تک پڑھائی تو فرمایا 18 سال۔ اسی لیے اس کتاب کی تدریس میں جو ملکہ اور قدرت آپ کو حاصل ہوئی وہ مثالی تھی۔ بڑی مشہور صاحب علم شخصیات آپ کے درس جلالین کی تعریف میں رطب اللسان دیکھی گئیں۔ میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء اپنے اسباق چھوڑ کر آپ کے اسباق میں شرکت کرتے تھے، کیونکہ یہ بالکل مبالغہ ہوگا کہ کوئی طالب علم مدرسے کے ضابطہ اور قاعدے کی خلاف ورزی کر کے مظاہر العلوم پہنچ کر آپ کے درس میں شرکت کرے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت بار دارالعلوم کے طلباء آپ کے درس جلالین شریف میں شرکت کرتے پائے گئے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ طلباء کسی کام سے یا دیوبند میں کوئی سبق اتفاق نہ ہوا ہو تو سہارنپور آ گئے اور شریک درس ہو گئے ہوں گے۔ جلالین شریف کے لیے کون سی کتابیں آپ کے زیر درس رہی ہیں یا آپ کو تفسیر کی کون کون سی کتابیں پسند تھیں؟
یہ پوچھنے کی کبھی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ آپ جلالین شریف کے سبق میں اس قدر منہمک ہو جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ آپ کو لذت اور حلاوت مل رہی ہے۔ طلباء آپ کے سبق میں ہمتاً گوش ہو جاتے تھے، حاضری کا اوسط بڑھ جاتا تھا۔ سبق کے بعد طلباء اس سبق کے تعلق سے سیری محسوس کرتے تھے، طمانینت قلبی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے آپ سے مشکات کے سال بیضاوی شریف اور دور حدیث کے سال نسائی اور موطا امام محمد پڑھی ہیں۔ نسائی کے درس میں آپ زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، ضروری مباحث اور بنیادی چیزیں بتا کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ موطا امام محمد سال کے بالکل آخر میں ہوتی ہے اور صرف عبارت خوانی پر ہی اکتفا ہوا کرتا ہے۔ مختلف سنین میں مختلف طلباء نے آپ کے دروس قلم بند کیے، لیکن کسی سبق کے مطبوع ہونے کا احقر کو علم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح حضرت الاستاد صرف کتابی اور درسی مزاج و مذاق کے حامل عالم تھے، اس لیے کوئی کتاب یا کتابچہ تباہ نہیں ہوا۔ ذہانت و فطانت، حاضر جوابی، استعداد کی پختگی اور جزئیات، بالخصوص تفسیر علوم معارف سے آگہی اور بصیرت میں آپ اپنے معاصرین سے ممتاز تھے۔ آج ہی 11 صفر مظفر اور مطابق 17 اگست شنبہ کو بعد نماز مغرب مظاہرالعلوم وقف کی مسجد کلثومیہ میں اعلان ہوا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ ہذا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کی خبر کلفت اثر سن کر نہایت رنج ہوا اور نہا خانہ دل میں برجستہ مشہور مصرع ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے آیا، اور ہاتف نے سرگوشی کی کہ اس مصرعے کا حقیقی مصداق مولانا محمد یعقوب صاحب کی ذات گرامی ہے۔ آپ سلسلہ کہن سال کی آخری کڑی تھے، آپ قدیم اکابر کی یادگار تھے، استاد الاساتذہ تھے۔ آپ کی ذات سے مدرسہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کل کسی وقت اس گنج گرانما کئی من مٹی کے نیچے رکھ کر لوگ بس حسرت و افسوس پڑھیں گے، منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری۔ بلا مبالغہ مولانا کے کئی ہزار شاگردان رشید ایسے ہوں گے جو حدیث اور تفسیر کی تدریس سے منسلک ہیں، اور ان سے کہیں بڑی تعداد ایسے شاگردوں کی ہوگی جو مختلف دینی کاموں میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑی تعداد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ تمام قارئین سے پرخلوص درخواست ہے کہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جیسے مولانا کی تدفین ہوگی یا اور کوئی بات ہمارے علم میں آئے گی، ہم تک پہنچے گی، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم آپ کو مطلع کریں گے۔